پاس کیا ہے وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار اب اس زمین پر ان کافروں کا ایک گھر بستا نہ چھوڑ۔ سخت ترین الفاظ۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا، بخش دے گا، تو یہ تیری خلق کو گمراہ ہی کریں گے اور جنیں گے نہیں مگر استکبار کرنے والے، الا فاجرا کفارا، ان کی اولاد میں بھی اب فاجر اور کافر پیدا ہوں گے۔ گویا کہ جس سے ہم آپ اپنی کولوکیل لینگویج میں ان کا بیج مارا گیا ہے، ان کی آئندہ نسلوں سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے اللہ بخش دے مجھے بھی، میرے والدین کو بھی، اور جو بھی میرے گھر میں اسلام لا کر، ایمان لا کر داخل ہو جائے اس کو بھی، وللمؤمنین والمؤمنات، اور جتنے بھی اہل ایمان ہوں، مرد ہوں عورتیں ہوں، بخش دے۔ لیکن پھر دیکھیے غصہ عود کر کے پھر آ رہا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، لیکن ان ظالموں کے لیے تو سوائے بربادی اور تباہی کے اور کسی چیز کا اضافہ مت کرو۔ ان آیات کے حوالے سے آج میں بین الخوف والرجاء کے معاملے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اربعین نووی کی آخری حدیث، حدیث نمبر 42، اس کے درس میں آ چکا ہے معاملہ بین الخوف والرجاء۔ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رہے، پکڑ کا خوف بھی رہے، اللہ سے مغفرت کی امید بھی رہے، بخشنے کی امید بھی رہے، اس میں ایک توازن، ایک اعتدال کی ضرورت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہی میں کہا گیا ہے یرجون رحمتہ ویخشون عذابہ، وہ پروردگار کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں لیکن اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ یہ دونوں کیفیات بیک وقت ہونی ضروری ہے۔ رجا کے اعتبار سے جو حدیث کے الفاظ سے میں آج پھر آپ کو سنا دیتا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ بہت زبردست حدیث ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی شان غفاری میں، اور حدیث قدسی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور امام ترمذی کا کہنا ہے ھذا حدیث حسن صحیح۔ قال اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا، مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رکھے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، میں تجھے بخش دوں گا جس حال میں بھی تو ہوگا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم، اور اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں لیکن تو پھر استغفار کرے تو میں بخش دوں گا۔ لیکن استغفار کا ایک پری ریکویزٹ ہے توبہ، توبوا الی اللہ ثم استغفروہ، توبہ کرو اللہ کی جناب میں اور پھر استغفار کرو۔ توبہ اگر نہیں کرتے تو نہیں، یہ معاملہ اس پہ امید نہیں ہے۔ آخری بات، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس حاضر ہوگا زمین جتنے خطاؤں کے ساتھ، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اور پھر اگر تو مجھ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا،
لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں اسی زمین کے حجم جتنی ہی مغفرت لے آؤں گا۔ تو رجا کے اعتبار سے یہ حدیث بہت عظیم ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے قرآن مجید میں خوف پر بھی بہت زور ہے، کوئی شک نہیں۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ خوف پر تو بہت آیات ہے، بلکہ مستشرقین کا تو یہ کہنا ہے اور کسی حد تک صحیح ہے کہ قرآن مجید میں خوف، انذار، ڈر اس کا غلبہ ہے، جبکہ انجیل میں محبت اس کا غلبہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس قوم کی طرف حضور مبعوث کیے گئے تھے اس میں کوئی خیر کا وجود ہی نہیں رہا تھا، تو بشارت کس کو دیں؟ ان کے لیے تو انذار ہی انذار تھا۔ یہی وقت آتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا المدثر قم فانذر، واستبشر یہاں ہے ہی نہیں، حالانکہ اصولی طور پر جو ہے وہ بشر نہیں ہے کہیں بھی، حالانکہ اصولی طور پر جو ہے بشارت اور انذار ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون علی الناس للناس علی اللہ حجۃ، رسولوں کو ہم نے مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اہل حق کے لیے اور خبردار کرنے والا اہل باطل کے لیے۔ تو جہاں آتا ہے توازن، لیکن یہ کہ غلبہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس بگڑی ہوئی قوم کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا، انذار۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیا۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے خوف و رجا کا، اب ایک تو ہے انفرادی سطح، ایک شخص کا اللہ کے ساتھ معاملہ یہ رہے، ڈرتا بھی رہے، کانپتا بھی رہے، لرزتا بھی رہے، حضور میں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کے احساس کے ساتھ، اور کبھی اگر تنہائی میں آنکھوں میں آنسو آ جائے تو وہ بہت قیمتی شے ہوں گے، اپنے گناہوں کا خیال کر کے، لیکن امید بھی رکھے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، جس کی کہ میں نے اس حدیث کے حوالے سے آج پھر آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دی ہے۔ ایک ہے اجتماعی سطح پر خوف و رجا، قومی سطح پر خوف و رجا۔ میرا آج کا موضوع اصل میں وہ ہے، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں خوف اور رجا کی ایک ویو جو ہے میرے اوپر آتی رہی ہے، کھل کر میں نے کہا۔ میں نے آج کچھ نوٹ کیے ہیں اس کے ادوار۔ سن 47 سے 57 تک بڑی امیدیں تھیں کہ پاکستان بن گیا، اب اسلام آئے گا یہاں پر، یہیں سے اسلام کا بول بالا ہوگا، یہیں سے عالمی غلبہ اسلام کا آغاز ہو جائے گا۔ قرارداد مقاصد پاس کیا کہنے ہیں، ہم نے گویا کہ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت پڑھ لیا، حاکمیت اللہ کی ہے۔ اس دور میں جبکہ انسان اپنی حاکمیت کا مدعی ہے، پاپولر سوورنٹی، ہم نے کہا نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر کچھ اونچ نیچ کے بعد کچھ دستور بھی اسلامی 1956 میں بن گیا، اس کے بعد انتخاب ہونے والے تھے 57 میں۔ اس موقع پر یہودی اور ان کا اعلی کار امریکہ درمیان میں آیا۔ ایوب خان کو دعوت دی گئی کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے، اسے کھلایا پلایا ہوگا، پیمپرنگ کی ہوگی، جو بھی کی ہوگی، اور وہ وہاں سے کیا میسج لے کر آیا؟ آتے ہی دستوریہ ختم، دستور ختم، انتخابات ختم۔ 10 سال کی محنت زیرو ہو گئی، قرارداد مقاصد، دستور، دستوریہ۔ لہذا اس کے بعد 58 سے 71 تک بڑی مایوسی کا